کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازم قرار دیا ہے؟ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ لیسن 7 آف قرآن میری زندگی۔ ہمیں ایک نماز سے دوسری نماز تک 100 طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ کوئی ڈیسیژن لینا ہوتا ہے، کسی کام میں مدد چاہیے ہوتی ہے، کوئی مسئلہ حل ہو کے نہیں دے رہا ہوتا، کسی کے بارے میں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ کرنا کیا ہے۔ تو جب ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس کو اب ذرا ڈیپلی سمجھتے ہیں۔ یہ جو پہلے ورڈ استعمال کیا گیا نا ایاکا، یہ زور پیدا کرتا ہے کہ اونلی یو الون، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری سوا کسی کی نہیں۔ اور پھر عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم پوری عاجزی، محبت اور فرمانبرداری کے ساتھ تیرے سامنے جھکتے ہیں، تیری بندگی کرتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں پر بھی ہم اسے ایکسکلوسیو کر دیتے ہیں کہ صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین کا ورڈ اون سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں سہارا یا مدد دینا۔ تو جب ہم کہتے ہیں ایاک نستعین تو ہم کہتے ہیں ہم ہر کام میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، نہ اپنی ذات پر بھروسہ، نہ اپنے پیسے پر، نہ اپنی صلاحیتوں پر، نہ ہی کسی اور بندے پر۔ یہ جو چیز ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ کو انڈیپینڈنٹ بناتی ہے، یہ آپ کو صرف اللہ پر ڈیپینڈ کرنا سکھاتی ہے کہ باقی سارے سہارے کمزور ہیں، سب چیزیں چھوڑ جانے والی ہیں، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تو جب ہم شعوری طور پر اپنی نمازوں میں یہ مانگیں گے اور اس کا عملی ثبوت بھی دیں گے کہ صرف اللہ کی عبادت اور صرف اسی سے مدد طلب کرنا، تو پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی کیسے بہترین ہوتی ہے۔ یہ آیت انسان کے اندر سبمیشن پیدا کرتی ہے کہ اے اللہ، میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں، اور میری عبادت بھی تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ تو جب انسان اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ کے سہارے پر یقین رکھتا ہے تو اسی چیز کا نام عاجزی ہے۔